وجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں. شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں، شفق میں کہکشاں میں چاند میں سورج میں تاروں میں، نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں. بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں. جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی. اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، جہاں ہو رابطے
پوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مثالی ہے ابو بکر و عمر کی دوستی ان سے، مثالی ہے ابو بکر و عمر کی دوستی ان سے، یہ ان کے بر میں رہتے ہیں، وہ ان کے بر میں رہتے ہیں۔ بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ کسی مہجور کی بے تابیوں کا حال کیا جانے، کسی مہجور کی بے تابیوں کا حال کیا جانے، وہ خوش قسمت جو اس شہر سکون پرور میں رہتے ہیں، وہ خوش قسمت جو اس شہر سکون پرور میں رہتے ہیں۔ بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ امی ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، امی ان شاعروں کو کیوں نہ پیغمبر نوازیں گے، قلم مصروف جن کے مدح پیغمبر میں رہتے ہیں۔ بجا تم نے کہا وہ گنبد اخضر میں رہتے ہیں، مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی، پھر انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی۔ جو کلمات پڑھے جائیں انہی کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خفی اللطف ازرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا مانگ لیجیے. رب کریم جو ختمات شریفہ پڑھے ان کا ثواب نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا کر تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کی روحوں کو اصال کر دیجیے اور ہمیں ان کے فیوزات میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما دیجیے. ہمیں ان کے رنگ میں رنگ دیجیے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. قبر حشر میں اللہ ان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ کر دیجیے. اے کریم اللہ، نسبت کے انوارات ہمارے سینے میں بھی روشن فرما دیجیے اور نسبت کے انوارات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. آج کا جو وقت ہے یہ ہمارے سنبھلنے کا وقت ہے. جب گھر میں گند بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہم اچھی طرح اس کی صفائی کرتے ہیں. قالین بھی اٹھا لو، فرنیچر بھی اٹھا لو، تو مکمل طور پہ ہم اس کو سارا واش کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور واش کرتے ہیں. اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، کہ یہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. تو سال میں ایک دو دفعہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو جھٹکا لگتا ہے. اب یہاں ایمان والوں کا اور منافقین اور کفار کا فرق ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے
کوئی بیماری آتی ہے، وبا آتی ہے، تو وہ فوراً اس کو اپنے گناہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا آزمائش سمجھتے ہیں، گناہ کا وبال سمجھتے ہیں یا آزمائش سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایمان والے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار شروع کر دیتے ہیں، اور جو کافر اور منافق ہوتے ہیں وہ اس کے اسباب تلاش کرنے پہ لگ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسے ہوتا تو نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کیوں ہوا، اللہ نے ہمارے اوپر آزمائش بھیجی تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، تو ایمان والے رجوع کر لیتے ہیں، اور جو کفار اور منافقین ہوتے ہیں بھی نہیں سمجھتے، نہیں سنبھلتے، وہ پھر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بلا روی کا، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ آج کا جو وقت ہے یہ ہم سب کے سنبھلنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قطع نظر اس بات کے کہ کرونا وائرس کی حقیقت کیا ہے، یہ وائرس ہے، سازش ہے یا جنگ ہے، اور یہ کہاں سے آیا؟ ووہان سے آیا، تفتان سے آیا یا رائے گنج سے آیا؟ ان باتوں، تذکروں اور تبصروں سے ہٹ کر یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس چیز نے انسان کو اپنی اوقات دکھا دی ہے کہ انسان تو کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے وائرس سے تو اتنا خوف زدہ ہو گیا، اتنا ڈر گیا کہ بھائی بھائی سے مصافحہ کرتے ڈرتا ہے۔ اولاد پوچھ رہی ہے کہ ماں باپ کو نزلہ زکام میں ہم پاؤں دبا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور بچہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے اور چیخ رہا ہے کہ میرے ماں باپ میرے پاس آئیں، مجھے ملیں، اور وہ دور سے کہتے ہیں کہ بیٹا بس درود شریف پڑھو، ہم آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ قیامت کے بارے میں تو سنا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا، وصاحبتہ و اخیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کا اپنا معاملہ ہوگا، اپنے حال میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے تو مسکرا رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے بارے میں تو یہ سنا تھا، لیکن آج دنیا میں قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مریض ملنا چاہتا ہے، گھر والے نہیں ملنا چاہتے، گھر والے ملنا چاہتے ہیں تو مریض نہیں ملنا چاہتا۔ اتنا ڈر گئے، اتنا خوف زدہ ہو گئے، یہ تو معمولی سا ایک وائرس، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ایک نام سنا اور اتنے ڈر گئے، تو اگر اللہ کا کوئی بڑا عذاب آ جائے گا پھر کیا کریں گے؟ قیامت آ جائے گی پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ہم سب کے لیے مقام عبرت ہے،
اور ہمارے سنبھلنے کا وقت ہے، سنورنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس قسم کی ایک بیماری اللہ تعالیٰ نے سامری کو لگائی تھی۔ سامری وہ شخص تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شرارتی طبیعت کا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ اس نے کوئی بچڑے پہ منتر ونتر کیا، اور کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی جو مٹی تھی وہ اٹھا کر اس میں شامل کی، تو اس کو ایک طرف سے اندر خلا رکھا، پھونک مارتا تھا تو وہ بولتا تھا، تو باں باں جیسے جانور کرتا ہے ویسے کرتا تھا۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ مٹی کا جانور بنایا اور وہ بولنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے ان کو دھوکہ دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ تو لوگ اس کی پوجا پہ لگ گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو بڑا غصہ آیا، وہ تو جلالی پیغمبر تھے۔ تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سزا کے طور پہ، بد دعا کے طور پہ اس کو کہا تھا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تجھے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، ڈونٹ ٹچ می، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے۔ تو اس کو یہ سزا ملی تھی۔ چنانچہ وہ ڈرتا تھا کوئی بندہ اگر اس کو چھو لیتا تھا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، چھونے والے کو بھی بخار ہو جاتا، دونوں بیمار ہو جاتے تھے۔ تو آج کی حالت اور کیفیت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہر بندے کو وہی مرض چڑھ گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے نہ چھو، لا مساس، ڈونٹ ٹچ می۔ تو یہ ایک سزا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک وبال ہے۔ تو مومن بندے کا کام یہ ہے کہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو صفائی کرنی ہے زمین کی۔ زمین پہ نافرمانیاں بہت زیادہ ہو چکی تھیں، خیانتیں، فحاشی اور یعنی غفلتیں، نمازوں سے لاپرواہی، قرآن مجید کی تلاوت سال سال نہیں کرتے تھے، ذکر تو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفائی تو کرنی ہے۔ اگر ہم خود اپنی صفائی کر لیں گے تو ہم اچھے رہیں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کچرے کو اٹھا کے پھینکو باہر۔ صفائی تو کرنی ہے۔ تو اس لیے مومن بندہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آندھی آتی تھی، نبی اسلام مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور جا کر نوافل پڑھتے، توبہ استغفار کرتے۔ حالانکہ ایک آندھی آئی وہ تو سب کے لیے آئی، لیکن نبی اسلام پر ایسے خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک اور نقطے کی بات یہاں سمجھ لیں، موت سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ تو آج کا وقت موت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ موت کروایا کرتے تھے، تو آج کل مراقبہ موت ہمارے بہت قریب آ گیا۔ پہلے تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ موت کرتے تھے، اب کھلی آنکھوں سے بھی مراقبہ موت ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کرونا وائرس آ گیا اور مجھے لگ گیا، خدا نخواستہ، لگ تو سکتا ہے نا، اور اب سب گھر والے میرے قریب نہیں آ رہے اور میں تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور اب بس آخرت کا سفر قریب ہے۔ چونکہ جیسے بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس لگ جائے تو بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، تو بس اب مجھے آگے جانا ہے۔ اب اس حالت میں کیا کروں گا، میری ترجیح کیا ہوگی؟
ظاہر سی بات ہے توبہ کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، چند دن کا مہمان ہوں، مسافر ہوں۔ بعض نوجوانوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ارادے بنائے ہوئے تھے، ہم نے اتنا پلاٹ لینے ہیں، جگہ لینی ہے، کاروبار کرنا۔ آج کل وہ سب خاموش بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں لینا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ یہ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں، اتنے پلاٹ لوں گا، اتنی جائیداد لوں گا، اتنی بلڈنگیں بناؤں گا، اتنا یہ کروں گا، ایسا بزنس کروں گا، ان تمام لمبی امیدوں کو توڑنے والی چیز یہ موت ہے۔ تو ہم نے تو کبھی ہم مراقبہ موت کرتے نہیں تھے، اللہ نے پھر کروا دیا۔ تو اس کو سوچنا چاہیے، لیکن اس میں خوف موت کا نہ ہو، خوف خالق کا ہو، اللہ کا ہو۔ فرق کیا ہے؟ جو موت سے ڈرتا ہے وہ اپنی زندگی نہیں بدلتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زندگی بدلتا ہے۔ سچی توبہ وہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے ڈریں کہ ہم توبہ کریں۔ باقی موت تو جب آنی ہے آنی ہے، تقدیر کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اللہ کا ڈر ہو تاکہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے، ہم گناہ سے نکل جائیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا کہ ساتھی پوچھ رہے تھے کون سا وظیفہ کریں، تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا ملفوظ ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ 1000 وظیفوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ بھئی آپ جہاں بھی ہیں گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ والی زندگی سے نکل جائیں، گناہ سے پاک اور صاف ہو جائیں، فرائض واجبات کو زندہ کرنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ باقی موت جب آنی ہے تو آنی ہے، موت کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ موت آج آ جائے، کل آ جائے، دیر سے آئے، سویر سے آئے، موت تو ایک وقت پہ آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا، فرائض واجبات کو زندہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وائرس نے ہمیں بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کا موقع دے دیا، جن سنتوں کو ہم بھلا بیٹھے تھے، اور جن دینی چیزوں کو، شرعی چیزوں کو، اللہ کے احکام کو ہم بھلا بیٹھے تھے، اس چیز نے ہمیں دوبارہ وہ چیزیں یاد دلا دی۔ مثال کے طور پہ چھینک آتی ہے تو اب ہر بندہ کہتا ہے جی سامنے کپڑا رکھو، ہاتھ رکھو، ٹیشو رکھو۔ تو حدیث پاک میں تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ چھینک آئے تو کیا کرو، اس کے آداب بتائے، الحمدللہ بولو، اور سننے والا یرحمک اللہ بولے، پھر پہلا شخص یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ بولے۔ تو چھینک کے آداب، جمائی کے آداب، یہ تو حدیث پاک میں پہلے سے بتا دیے تھے۔ تو اس سنت، جن کو اس کا طریقہ نہیں آتا تھا، سنت کو سیکھنے کا موقع مل گیا۔ اب اس نیت سے نہیں کہ کرونا سے بچنا ہے اور بچانا ہے، وہ تو فائدہ خود بخود ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی اسلام کی ایک سنت ہے، اس کو زندہ کریں۔ کہتے ہیں جو بار بار وضو بنائے گا تو اس پر کرونا اٹیک نہیں کرے گا۔ تو نبی اسلام نے پہلے بتا دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے پھر تو لازمی ہے، اگر وضو ہے پھر بھی ہر نماز کے لیے وضو بنا لیں، اس لیے کہ یہ نور علی نور ہے۔ اور جو اس کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اشراق کے، تہجد کے، اوابین کے، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ وضو بنانے کا موقع ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وضو بنانے سے انسان کے جسم کے اعضاء جو گناہ ہوتے ہیں اعضاء کے وہ جھڑتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ، کلی کی تو زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ وضو کے پانی سے جھڑتے ہیں، تو انسان پاک ہوتا ہے۔ تو ہم وضو صرف اس لیے نہ بنائیں کہ کرونا سے حفاظت ہو، اس لیے بنائیں کہ نبی اسلام کی سنت ہے، عبادت کے لیے فرض ہے، اور اس سے ہمارے گناہ بھی جڑتے ہیں۔
آج کہتے جی بار بار ہاتھ دھو، جو نبی اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اور زیادہ خطرہ اسی وقت ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت، کہ آپ کا ہاتھ منہ کے قریب جائے گا، کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالیں گے تو وہ جراثیم اندر چلا جائے۔ تو کتنی پیاری سنتیں ہیں جن کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آج جان پہ آئی تو ہر بندہ احتیاطیں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسواک کی سنت، مسواک کریں، حلق میں کریں، زبان پہ کریں، اس سے وہ حلق کے منہ کے جراثیم آپ کے کم ہوں گے اور انشاءاللہ بیماری سے حفاظت ہوگی۔ عورتیں پردے کو بلا بیٹھی تھی، تو آج اس وائرس نے سب کو پردہ کرا دیا، مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا، مرد عورتیں سب نقاب میں نظر آ رہے ہیں۔ تو بھائی اچھا نہیں تھا صرف عورتیں نقاب کر لیتی؟ شریعت نے حکم دیا تو عورتوں کو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رکی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو۔ ان کو سکون نہیں آتا تھا، باہر نکلتی تھی پارکوں میں، تفریح گاہوں میں بے پرد ہو کر، کہاں گئی وہ عورتیں؟ شریعت نے گھر میں ٹھہرا دیا نا۔ اب جو مومن ہوگا وہ سوچے گا کہ اصل یہی ہے، اور شریعت سنت نے مجھے اسی کا حکم دیا تھا۔ اور جو کافر منافق ہے تو وہ تو اسباب کو دیکھے گا، اور جی وہ اسباب ختم ہو گئے تو پھر اس نے باہر نکل آنا ہے۔ لیکن یہ وائرس ہمیں بہت کچھ سکھا گیا، بہت کچھ سکھا گیا۔ ہم دنیا میں اتنے مشغول تھے کہ سونے کے علاوہ جتنا ٹائم تھا سارا وقت ہم دنیا پہ لگاتے۔ وہی لوگ آج 5 بجے دکان بند کر کے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تو دین نے بتا دیا کہ کماؤ بقدر ضرورت، اس کے ساتھ عبادت کو بھی وقت دو، اللہ کو بھی وقت دو، مسجد کو بھی وقت دو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں، شریعت کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے۔ صبح بندہ کاروبار پہ جلدی جائے، بازار جلدی جائے، اپنا کام جلدی شروع کرے۔ فجر کے بعد سونا اچھا نہیں ہے، باعث برکت نہیں ہے۔ صبح صبح رزق کے فرشتے آتے ہیں، وہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اب وہی ہے کہ ہمارے لوگ زور کے بعد تو دکانیں کھولتے تھے اور ساری رات دکان پہ بیٹھے، حالانکہ جس وقت میں اللہ نے رزق رکھا تھا اس وقت میں وہ سوئے رہتے۔ تو اس وائرس نے بتا دیا کہ اپنی ترتیب درست کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنتوں پر ہم عمل کریں، اور اس وائرس کی وجہ سے کچھ نیکیوں سے ہم محروم بھی ہو گئے، کچھ سنتوں سے ہم محروم بھی ہو گئے۔ مصافحہ کرنے کی سنت ہے، مستحب درجے میں لے لیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب دو مسلمان مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنی برکت والی چیز تھی، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم ایک سنت سے محروم ہیں۔ اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس نیکی سے محروم ہیں، ہمیں دوبارہ اس نیکی کی توفیق عطا فرما۔ کئی لوگ گزشتہ 2-3 جمعے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے، وہ گھر سے تیار ہو کے مسجد گئے کہ جمعہ پڑھیں گے، لیکن ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو گناہوں کا وبال ہے، استغفار کریں، اللہ نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ عبادت کے لیے عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ تو رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ کئی مساجد میں نماز کے وقت بھی لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور گھروں میں بھی کوئی خاص ایسا جماعت کا اہتمام نہیں، تو جماعت کی نماز تو چھوٹ گئی۔ تو اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جو نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی، یہ کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہیں، ان پر استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کو منائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن سنتوں کا ہمیں موقع مل گیا، اللہ نے خلوت عطا کر دی، یکسوئی عطا کر دی، گھر والوں کو وقت دیں، بیٹھ کے گھنٹوں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں،
سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مصروفیات زندگی اتنی تھی کہ موقع ہی نہیں ملتا تھا بیٹھنے کو، تو اب اللہ تعالیٰ نے پورا پورا دن دے دیا، نہ کوئی کام ہے، نہ سفر ہے، نہ مصروفیت ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مثل شمع جلتے ہیں مگر خاموش رہتے، تصور میں تجھے لا کر مدہوش رہتے ہیں، مثل شمع جلتے ہیں مگر خاموش رہتے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں وہ پورا پورا دن اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے رہتے۔ ہمارے اکابر بزرگ تو ایسی خلوتیں ڈھونڈا کرتے تھے، نہ کوئی ملنے والا ہو اور نہ کوئی کام ہو، بس اللہ کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ایسا وقت تو ہمارے اکابر ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ طالب علمی زمانے میں جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم فجر کے بعد ذکر مراقبے میں بیٹھتے اور یہ دعا مانگتے کہ اللہ ظہر تک کوئی ملنے والا نہ آئے، ظہر تک کوئی ملاقاتی نہ آئے، تو دعا مانگتے تھے۔ تو اکثر پھر نہیں آتا تھا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج کوئی ملنے والا نہیں آیا اور ہم نے یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لاک ڈاؤن کے دوران سارے دروازے زمین کے بند ہیں لیکن آسمان کا دروازہ کھلا ہوا، تو آسمان کے دروازے کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے اپنا تعلق بنایا جائے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ سے لو لگا لیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی اور اس میں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ جو اب آپ دور بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا کے خیالات دل سے نکال لیں۔ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں
سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گناہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے
خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں مجھ گناہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں مجھ گناہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے کریم اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، حقیقت میں بہت گندے، اللہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، گناہوں سے لت پت ہیں، ہم نے گناہ کر کر کے تیری زمین کے چپے چپے کو ناپاک کیا، ہم نے زمین آسمان کے فاصلوں کو بھر دیا۔ میرے مولا، ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، وبال آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، اور آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ، آزمائشوں سے ہم نہیں گھبراتے وقت تیری ناراضگی، اللہ تیری ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، ہم موت سے نہیں ڈرتے، تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ میرے مالک، اگر ہمیں موت دینی ہوئی تو پہلے ہم سے راضی ہو جانا، پھر ہمیں موت دینا۔ میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ جب مرضی ہمیں موت دیں اللہ، یہ تو آپ کا اختیار ہے، لیکن اے اللہ، آپ کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ، اگر آپ ناراض رہے، اسی حالت میں موت آ گئی، ہماری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ میرے مولا، یہ سب دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، یہی رہ جانی ہے۔ اللہ، ہمیں سب بس ایک تیری رضا چاہیے۔ اللہ، سب تعلقات سب فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ میرے مولا، آج ہم دیکھ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے لوگ لوگوں سے جدا ہو گئے، تو اللہ جب موت آ جائے گی تو لوگ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مٹی میں دفنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان تنے تنہا ہوتا ہے۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، ہمیں قبر کی ان گھاٹیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر کی تنہائیوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ، قبر حشر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میرے مولا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ، ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، بہت سارے گناہ جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، گناہ کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے ظاہر باطن کو سنوار دیجئے۔ ہمارے لیے سنوارنا مشکل ہے، تیرے لیے سنوار لینا آسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیجئے۔
اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ملک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہر طرح کے بحرانوں سے اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ جو غرباء فقراء اس وقت بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا انتظام ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ غمگین ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ میرے مالک ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ زندگی کے دکھوں سے محفوظ فرما، زندگی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، دردوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو اسپتالوں میں پریشان بیمار پڑے ہیں، اللہ جو کرونا وائرس کا شکار ہے یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں دعا کے لیے فرمایا ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، رزق میں شفا نازل فرما، در و دیوار میں شفا نازل فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا حصار فرما، اللہ ہمارے گرد رحمت کا حصار فرما۔ اللہ دوست پوچھتے ہیں کون سا وظیفہ کر کے حصار کریں، میرے مالک تو اپنی رضا اور اپنی رحمت کا حصار عطا فرما۔ اللہ ہر موذی اور لا علاج بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر موذی اور لا علاج بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جو ہے بری بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان والی موت نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ برکت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما۔ جو مستورات دعا میں شامل ہیں اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو دور بیٹھے لوگ دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، سب کے دلوں میں جائز مرادیں ہوں گی، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد ہے اللہ اس کو پوری فرما، اپنے فضل و کرم سے خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، تینوں حرم کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ جو مسجد مدارس بے آباد ہو گئے اللہ ان کو آباد فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم جن نیکیوں سے محروم ہو گئے اللہ ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس آزمائش کے اندر ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس آزمائش کے اندر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ کون کون سے دکھڑے تجھے سنائے، کون کون سے غم تجھے سنائے، سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو مرضوں میں ہیں اللہ صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ برکت والا رزق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔